بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب ذوق شوق سے درود پاک پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور آپ کو اور مجھے حق سچ سن کر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے 28ویں پارے کی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کا شرف اور ثواب حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آج کی گفتگو میں جتنی قابل عمل باتیں پتہ چلیں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں شریعت اسلامی میں جو آداب معاشرت ہیں، آپس میں زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں، ان میں سے ایک اہم ہی معاملہ ہے، وہ ہے مجلس کے آداب۔ جہاں بھی 3 سے زائد لوگ بیٹھتے ہیں اسے اسلام میں مجلس کہا جاتا ہے، اور جب وہ مجلس ہے تو اس مجلس کے کچھ آداب ہوں گے۔ وہ گھر میں ہو سکتی ہے، وہ دفتر میں ہو سکتی ہے، وہ اسکول کالج میں ہو سکتی ہے، وہ مسجد میں ہو سکتی ہے، وہ کہیں باہر ہو سکتی ہے، لیکن جہاں بھی مجلس ہوگی اس کے کچھ آداب ہوں گے۔ ان آداب میں سے پہلا ادب جو ہے وہ یہ ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو السلام علیکم کہے، یعنی پہلا ادب کیا ہے کہ سلام کریں۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر جب آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، واپسی پہ اچھا اللہ کے حوالے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اس طرح کے کلمہ۔ تو حضور نے فرمایا، جب اذا قام احدکم من مجلسہ، جب تم میں سے کوئی مجلس سے کھڑا ہو تو پھر سلام کرے، کیونکہ جس طرح پہلا سلام جو ہے وہ بہتر تھا، اسی طرح آخری سلام بھی بہتر ہے۔ پہلے سلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ آئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سلام کیا، تو آپ کے اس سلام کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دیکھو میں تمہارے لیے اللہ سے سلامتی مانگ رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی بھی ہو، اس کی رحمتیں بھی ہوں اور اس کی برکتیں بھی نازل ہوں۔ اب جب اٹھ کے میں جا رہا ہوں تو میں اٹھ کر بھی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں تمہاری سلامتی کا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بھلائی کا خیر خواہ ہوں، میں اٹھ کے جا رہا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے جانے کے بعد میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی برائی نہیں پہنچے گی۔ ہم نے تو اسے جسٹ ایک سلام سمجھا ہوا ہے نا، لیکن اصل اس کے پیچھے ایک پورا معنی ہے۔ اگر یہ معنی ہمیں سمجھ آئے تو پھر ہر بندہ ہر کسی کو سلام نہ کرے، کیونکہ ہر کوئی ہر کسی کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ دل سے برا چاہ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، گلے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مجلس کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں سلام نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے کہ اگلا بندہ جواب ہی نہیں دے گا جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو، جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو، جہاں لوگ کھانا کھا رہے ہوں، یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں بندے سو رہے ہیں، آپ ان کو سلام کریں، وہ آپ کو جواب ہی نہیں دیں گے۔ تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب جواب دینا جب واجب ہے تو جواب کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو ٹیکسٹ آیا ہے، اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہے، نیچے باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ آپ ٹیکسٹ کا رپلائی کریں وعلیکم السلام لکھ کر۔ تو اگر آپ اسی وقت پڑھتے ہوئے وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں تو آپ نے جواب دے دیا، آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ای میلز آتی ہیں، ایس ایم ایسز آتے ہیں، سلام دیے جاتے ہیں، کوئی اور آ کر کہہ دیتا ہے جی نا فلاں نے آپ کو سلام بھیجا تھا،
تو فوراً کہیں آپ پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو، وعلیکہ وعلیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ یہ ہے مجلس کا پہلا ادب۔ مجلس کا دوسرا ادب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی طرف ہمارے ہاں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کننا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور کی مجلس میں آتے، جلس احدنا حیث ینتہی، تو ہمیں جہاں جگہ ملتی ہم بیٹھ جاتے، ہمیں جہاں جگہ ملتی ہم وہیں بیٹھ جاتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بڑی کوئی محفل ہے؟ ہر کوئی قریب آنا چاہتا ہے، لیکن آداب مجلس اس انداز سے سکھائے گئے ہیں، فرمایا جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ اسی بات کو حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمٰن نے کچھ اس انداز سے سمجھایا، فرمایا ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں، دیدار کرنا ہے یار کا، ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ ان کی محفل میں جگہ ملنی چاہیے، ان کی محفل میں نشست ملنی چاہیے، جہاں بھی مل جائے۔ ہم نے تو محبوب کی زیارت کرنی ہے، تو زیارت جہاں بھی ہو جائے، ہم ادھر ادھر بیٹھنے کے قائل کہ جناب قریب بیٹھیں گے تو ذرا زیادہ ہوگا، ہے یہی معاملہ۔ جب آپ جمعہ کے آداب کو پڑھیں گے اور جمعہ کے آداب کے بارے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو بڑا جانور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کو آہستہ آہستہ ثواب میں گریجولی جو ہے کمی آتی چلی جاتی، حتیٰ کہ جو آخری وقت میں آتا ہے اسے ایک انڈا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے وہ ثواب لکھنے والے اپنے رجسٹر جو ہے بند کرتے ہیں اور خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آداب ہیں، پہلے آئیں، پہلے آ کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے یہاں اصل میں بہت سے لوگ شکوہ کناں ہیں کہ لوگ پیچھے سے آ کے آگے آتے، تو میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا اس حوالے سے کہ پہلی صفوں میں جگہ ہی نہ چھوڑیں، جو پہلے آئے ہیں وہ پہلے بیٹھ جائیں۔ جب ہم پہلے جگہ چھوڑتے ہیں اور کوئی تیسری میں بیٹھتا ہے، کوئی پانچویں میں بیٹھتا ہے، کوئی ساتویں میں بیٹھ جاتا ہے، تو آگے جگہ بچ جاتی ہے۔ پھر جو پیچھے سے آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یار وہاں پہلی صف میں جگہ ہے، میں اگر پہنچنے کی کوشش کروں تو پہنچ سکتا ہوں، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے، اور پھر ہمیں برا لگتا ہے کہ لوگ دیکھیں نا جی کندھے پھلانگ کے آگے آ رہے ہیں۔ بات بری ہے، لیکن ہم اس بندے کو گناہ سے بچا سکتے ہیں کہ پہلے جگہ ہی نہ چھوڑے، تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ آگے جگہ ہے تو وہ آگے آ سکے۔ تو دوسرا ادب کیا ہے مجلس کا؟ پہلا ادب کیا ہے؟ سلام کریں، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ مجلس کا دوسرا ادب کیا ہے؟ آئیں، دیکھیں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اس کے حوالے سے کچھ اور معاملات ہیں لیکن وہ میں آپ کو آخر میں عرض کروں گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق منہ، ایک بندہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پر، اسے کھانسی آئی یا پانی پینے کی حاجت محسوس ہوئی یا وضو کی حاجت ہوئی، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، باہر جاتا ہے، واپس آتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اسے زیادہ حق ہے وہی بیٹھے، وہ وہیں جہاں سے اٹھ کے گیا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک طریقہ تو آسان یہ ہے کہ رومال رکھ دیں، کوئی اپنی چیز رکھ دیں جس سے پتہ لگ جائے بندے کو یہاں بھائی کوئی بیٹھا ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جناب میں یہاں بیٹھا ہوا، تو آپ بغیر برا منائے سائڈ پہ ہو جائیں، جی آپ کی جگہ آپ بیٹھیں، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ زیادہ، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہوا ہے جو جہاں بیٹھا ہو دوبارہ آئے تو وہ وہاں بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ ثم یجلس فیہ، تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، اس لیے کہ وہ اس کو وہاں سے کھڑا کرے پھر وہ خود وہاں بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ولیکن توسعوا وتفسحوا، ہاں اگر بیٹھنا ضروری ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ جناب تھوڑی سی کشادہ ہو جائیں، تھوڑی سی جگہ بنا دیں۔ اب اگر وہ جگہ بناتے ہیں تو بیٹھ جائے، نہیں بناتے تو پیچھے چلے جائے، اتنا آپ کر سکتے ہیں۔ جو قرآن کریم کی میں نے آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11، اس میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بدری صحابہ کو زیادہ عزت دیا کرتے تھے۔ سارے مسلمان عزت والے ہیں لیکن
عزت کے بھی مدار ہیں، معیار ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ عزت دار سارے ہیں لیکن مراتب ہیں، اور حضور نے سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق بیہیو کیا کرو، لوگوں جتنا جس کا جیسے مرتبہ ہے اس کے مطابق اسے محفل میں نشست دیا کرو۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کی تعلیمات ہیں۔ ہم ایک طرف رکھتے ہیں نہیں جی جیڑا آ گیا وہ بیٹھے گا، یہ بھی ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی مد نظر رہنا چاہیے۔ اب بدری صحابہ آئے ہیں، صفہ کی درسگاہ لگی ہوئی ہے، جمعے کا دن ہے، جگہ نہیں ہے، صحابہ بیٹھ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ بدری صحابہ میرے قریب بیٹھیں، کیونکہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ تو وہ آ کے کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی انتظار میں رہے کہ کوئی خود جگہ بنائے گا ان کے لیے تو وہ بیٹھ جائیں گے، لیکن کسی نے جگہ نہ بنائی۔ تو حضور کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، جو بدری نہیں تھے، جن صحابہ نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی، حضور نے فرمایا فلاں کھڑے ہو جاؤ، فلاں کھڑے ہو جاؤ، فلاں کھڑے ہو جاؤ۔ اب جتنے بدری صحابہ کھڑے تھے ان کی تعداد کے مطابق لوگوں کو کھڑا کر دیا، آپ کھڑے ہو جائیں، پیچھے چلے جائیں۔ ان سے فرمایا آگے آ، وہ بیٹھ گئے۔ لیکن جن کو کھڑا کیا ان کے چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ انہیں اچھا نہیں لگا، انہیں اچھا۔ اور وہاں کچھ منافقین تھے، ان منافقین نے بھی ان سے کہا دیکھیں نا، ہم نہیں کہتے تھے کہ آپ کے نبی معاذ اللہ جو ہے درو انصاف نہیں فرماتے، دیکھیں جو پہلے آ گیا پہلے بیٹھے، اب یہ کیا بات ہوئی ہے، کیسی بات ہے۔ اسی وقت قرآن کی آیت مبارکہ آ گئی، یہی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفصحوا، کہ گنجائش بناؤ، کشادہ ہو جاؤ، فافصحوا، تو کشادہ ہو جایا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا کر دے۔ محفل میں بیٹھے ہو، کہا جائے تھوڑا تھوڑا کھلے ہو جائیں، ذرا لوگ آئے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو کھلے ہو جایا کریں۔ بعض اوقات لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، آپ نے بڑی دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ محفل لگی ہوتی ہے، خطیب صاحب یا نقیب محفل کہتے ہیں جناب تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آگے خالی جگہ پڑی، آپ پیچھے بیٹھتے ہوئے، لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں۔ تو فرمایا آداب مجلس میں سے ہے، جب آپ سے کہا جائے کشادہ ہو جائیں، کھلے ہو جائیں تو کھلے ہو جایا کرو۔ تم کھلے ہو گئے تو کیا ہوگا، یفصح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا کر دے گا۔ اس کے مفسرین نے بڑے ترجمے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ فرمایا کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے جگہ نہیں ہے، کسی نے کہا تھوڑی سی جگہ بنائیں، آپ نے تھوڑی سی کوشش کی، باقی اللہ جگہ بنا دے گا، جگہ بن جائے گی، جگہ تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات۔ دوسرا فرمایا آپ اس کے لیے محفل میں جگہ بنائیں گے، اللہ آپ کے دل کو کشادہ کر دے گا، اللہ آپ کے دل کو کھلا کر دے گا۔ فرمایا تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے مجلس میں جگہ بنائیں، اللہ آپ کی قبر کو کشادہ کر دے گا۔ تیسرا مطلب آپ اس کی مجلس میں جگہ کشادہ کریں، اللہ آپ کے لیے جنت میں کشادگی فرما دے گا۔ یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، کھڑے ہو جایا کرو، کھڑے ہو جایا قرآن ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کیونکہ تم میں سے جو اہل ایمان ہیں، جو علم والے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ درجے والے تھے، انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، کب؟ جب 7 تلواریں بھی نہیں تھی اور اللہ کے جو ہے بھروسے پر لڑنے کے لیے چلے گئے۔ وہ جنگ جس میں لوگوں نے جو ہے وہ کھجوروں کی ٹہنیوں کے ساتھ حضور کے حکم سے جنگ لڑی، اور وہ کھجور کی ٹہنیاں پھر ٹہنیاں نہ رہیں بلکہ تلوار سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو گئی، وہ بدر کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو ہمت تو کرو نا، اللہ پہ حوصلہ تو رکھو، تم ڈرتے رہتے ہو فلاں ناراض ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم تھوڑے ہوئے تو اللہ فرشتے بھیج دے گا۔ جان گرامی قدر وہ بدر کے صحابہ، اب بظاہر لوگوں کو برا لگا لیکن انہیں اس قرآن کی آیت سے درس دیا گیا، لوگوں اچھا وہی ہے جسے محمد عربی اچھا فرمائیں، اچھا وہی ہے جسے حضور اچھا فرمائیں، اخلاقیات کا درس بھی وہی ہے جسے سرکار عطا فرمائیں۔ تو فرمایا وہ صدر مجلس ہیں، وہ منتظم مجلس ہیں، اور یہ منتظم مجلس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے، اب اسے پتا ہے کہ خطیب صاحب ہیں یا نہیں ہیں، اسے پتا ہے یہ پیر صاحب، عام لوگوں نے تو یہی سمجھنا ہے محفل سننے کے لیے آئے، تو وہ جو ہے وہ اناؤنس کرے گا جناب خطیب صاحب آ رہے ہیں، جگہ دے دے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ کہیں گے یہاں بیٹھ جائیں جہاں بیٹھنا ہے، اب ہم پہلے آئے ہوئے ہیں جگہ دے دیں۔ کہا یہ اس کو ایکسیپشنل جو ہے اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں یاد رکھیے گا برا کیا ہے،
برا یہ ہے کہ کوئی خود چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، کوئی خود چاہے کہ لوگ، یہ برا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے کہے جناب آپ آگے آ جائیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ صدر مجلس کے جو ہے اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک لگی ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور کھڑے ہیں، اور حضور بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون علی کو جگہ دیتا ہے۔ تو حضرت علی کھڑے ہیں، کسی نے جگہ نہ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پسند فرماتے ہیں کہ علی حضور کے قریب بیٹھیں۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور فرمایا ہا ہونا یا ابا الحسن اجلس، اے ابو الحسن آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں آ کر بیٹھیں۔ جگہ بن گئی، حضرت علی آگے تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں فرعینا السرور الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے چہرے پر خوشی کے اثرات دیکھے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انما یعرف ذا الفضل لاہل الفضل ذو الفضل، کہ فضیلت والے فضیلت والوں کی فضیلت کو جانتے ہیں، فضیلت والے فضیلت والوں کی فضیلت کو، یعنی حضرت ابو بکر خود فضیلت والے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کیا ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو اپنی جگہ جگہ دی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں مظاہر جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ ہمیں کشادگی اختیار کرنی چاہیے مجلس میں۔ اس کے بعد میرے دوستو، مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جہاں دو بندے بیٹھے ہوں ان دو کے درمیان زبردستی گھسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ان دو کے درمیان گھسنے کی کوشش ہے۔ حدیث سنیے، اور اس حدیث کا اتنا بڑا اجر ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو یہ کام کر لے اس کے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ بھی جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس کا تعلق بھی جمعے سے ہے اس حدیث کا، ہم سارے کوشش کریں تو انشاءاللہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، حضور نے فرمایا کوئی بندہ جو جمعہ کے دن غسل کرے ویتطہر ما استطاع من طہر، اور جتنی طہارت حاصل کر سکتا ہے، یعنی خوب پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرے، مبالغہ کرے صفائی حاصل کرنے میں، اچھے طریقے سے نہائے کہ میں نے جمعہ کے لیے جانا ہے۔ وَيَدَهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور اس کو جو گھر میں تیل میسر آئے وہ تیل لگائے، بالوں میں لگائے، داڑھی شریف میں لگائے، اپنے آپ کو تیل سے آراستہ کرے۔ او یمسو من طیب بیتہ، یا گھر میں خوشبو ہے تو خوشبو لگا کر جمعہ کے لیے آئے۔ پھر فرمایا ثم یخرج، گھر سے نکلے، فلا یفرق بین اثنین، اور دو آدمیوں کے درمیان فرق نہ کرے، دو آدمی بیٹھے ہیں ان کے درمیان زبردستی گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ تو فرمایا ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جو اللہ نے اس کے ذمہ نماز فرض کی ہے وہ نماز پڑھے۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، جب امام کلام کرے وہ خاموش ہو جائے، اور اس امام کے کلام سے مراد ہے عربی خطبہ جمعہ۔ کون سا خطبہ جمعہ؟ یہ یاد رکھیے گا، جہاں بھی بات آئے گی نا کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کے کندھے مت پھلانگے، امام خطبہ دے رہا ہو تو یہ نہ کریں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر بھی خطبے میں ہی فرماتے تھے۔ آپ جو عربی خطبہ سنتے ہیں نا، جو سننا واجب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی جمعے کی تقریر بھی ہوتی تھی، وہاں کوئی علیحدہ سے جمعے کا خطبہ علیحدہ نہیں ہوتا تھا اور عربی خطبہ علیحدہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں کیونکہ ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو اس لیے پہلے اردو زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے، پھر وہ خطبہ جو واجب ہے اسے عربی زبان میں دیا جاتا ہے، اور اس کا سننا واجب ہے۔ اس کے دوران کسی قسم کی عبادت کوئی جو ہے، نہ سنتیں جائز ہیں، نہ نفل جائز ہیں، نہ گفتگو جائز ہے، نہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، نہ کسی کو کہنا تھوڑا سا ادھر ادھر، بس اس دوران خاموشی اختیار کرنی۔ اور کس قدر خاموشی، اسی کے لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ پہلے خطبے کے درمیان دو زانو ہو کر اس طرح بیٹھیں، دوسرے خطبے کے دوران ہاتھ سیدھے کر لیں۔ یہ کس لیے؟ توجہ رہے، ورنہ آپ جس طرح بھی بیٹھے، خطبہ سننا ضروری ہے، خطبہ سننا، بیٹھنے کا انداز کوئی بھی ہو، لیکن بہترین انداز وہی ہے جو بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں ادب بھی زیادہ ہوتا ہے، توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ خطبہ سننا ضروری ہے، اس دوران کسی قسم کا کوئی کام نہ کرے۔ تو فرمایا جب امام گفتگو کرے تو خاموش ہو جائے، یعنی جب عربی خطبہ پڑھا جائے تو پھر کسی قسم کی بات نہ کرے۔ تو جو یہ سارے کام کر لے، غسل بھی کرے، تیل بھی لگائے، خوشبو بھی لگائے، پھر جمعہ کے لیے آئے تو دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے، دو بندوں کے درمیان گھس کے بیٹھنے کی کوشش۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اگلا بندہ آتا ہے کہتا ہے آپ پہ جگہ بن جائے گی، درمیان میں گھستا ہے، لوگ تنگ ہو کے تھوڑا سا ادھر ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، چلو تھوڑا جا ادھر ہو جاؤ، تو اس طرح کر کے جگہ بن جائے۔ تو ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو اللہ اس کے اس جمعے کے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔
معمولی سی بات لگتی ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے میرے دوست. یہی ہماری آداب معاشرت ہے. اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے نا جی اسلامی آداب معاشرت کا کوئی اصول آسان بیان کر دے کہ اسلام زندگی گزارنے کے جو آداب سکھاتا ہے اس کا ادب کیا ہے, تو آپ ایک جملے میں بتانا جائیں تو آپ یہی کہیں گے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. آپ کی ذات سے کسی دوسرے, یہی زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے کہ ایسے زندگی گزاریں کہ آپ سے کسی دوسرے کو نقصان. تو پھر علماء نے فرمایا یہ اصول اپنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود بھی پرسکون رہیں. خود بھی, جب آپ خود پرسکون ہوں گے تو آپ سے دوسرے بھی سکون میں رہیں گے. لیکن اگر آپ خود پرسکون نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو سکون نہیں دے سکتے. آپ جلدی میں ہیں, آپ بے چینی میں ہیں, تو آپ کیسے دوسروں کو سڑک پہ سکون دے سکتے ہیں؟ آپ تو کسی کے ساتھ ٹکر لگائیں گے, کسی کو کچھ کریں گے, کسی کو کچھ. تو پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے میں دوسروں کے لیے سکون کا باعث بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود پرسکون رہیں اور سمجھیں میرے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر وقت پہ پہنچنا لکھا ہے تو میں پہنچ جاؤں گا. اب ایک بندہ گھر سے ہی جو ہے 8 بجے اس کا آفس لگتا ہے, 2 منٹ پہلے نکلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں سڑک کے اوپر سفر کرتے ہوئے دفتر 2 منٹ میں پہنچ جاؤں, تو وہ خود بھی سکون میں نہیں اور وہ دوسروں بھی سکون میں بھی رہنے نہیں. تو ضروری ہے کہ بھائی جو ہونا تھا ہو گیا, میں لیٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اب میں تو سکون سے جاؤں. اس لیے حکم ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو سکون کے ساتھ آئیں. حضور نے فرمایا کہ وقار اختیار کرو, دیکھنے والا دیکھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے, ایسے خوبصورت انداز سے آؤ, بھاگتے ہوئے نہ آؤ, کیونکہ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ نماز تمہیں ملے گی, اسے پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کو مکمل کر لو, جو رہ جائے اس کو. بندہ خود جو ہے باتیں کرتا رہے, گھر میں ہی دیکھا 1 منٹ رہ گیا, اب وہ بھاگ رہا ہے, کوئی سلام کر رہا ہے, او پھر بات چھوڑ, نماز لیٹ ہو رہی, پھر بات چھوڑ, افراتفری کا شکار ہے, نہ خود بھی آرام سے کچھ کر سکتا ہے نا. تو اپنی زندگی میں سکون لائیں. جب ہم خود پرسکون ہوں گے تو زندگی انشاءاللہ سکون کا باعث ہوگی, ورنہ خود بے چینی ہے تو ہم دوسروں کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتے. مجھے یاد ہے ایک نمازی مجھ سے ملے اور نے کہا قاری صاحب عجیب معاملہ ہے, آج کل سب کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں نے کہا آپ نے کسی سے قرض تو نہیں لیا ہوا؟ کہا جی ایک بندے نے قرض دینا تھا وہ واپس نہیں دے رہا. تو میں کہ یہ تو ایک بات ہے, اور کیا بات؟ کل میں نے اپنی دکان پہ وہ جو ہے کام کرنے والے لڑکوں کو بھی جھڑک دیا, ان میں سے ایک کہتا ہے میں کام کرنے ہی نہیں آؤں گا. کل میری گھر میں بھی لڑائی ہوگی, بیوی سے بھی جھگڑا ہو گیا, بیوی بھی ناراض ہے. تو میں کہا دیکھیں آپ نے کتنا غلط کام کیا. بندہ کوئی اور ہے جو آپ کے پیسے نہیں دے رہا, اس کا غصہ کبھی آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے شاگردوں پہ نکال رہے ہیں, کبھی وہی آپ غصہ اپنی بیوی پہ نکال رہے ہیں. تو معاملہ ایک طرف سے خراب ہوتا ہے لیکن ہم اسے اپنے اوپر سوار کر کے اپنی ساری زندگی کو خراب کر لیں. ایک بندہ ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ معاملہ ہو, اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, یا وہ پروفیسر اشفاق لکھتے ہیں ہمارا ایک عزیز تھا, اس کو فالج آ گیا, اس کی بازو میں فالج آ گیا, اس سے ملنے گئے تو بیچارہ کہتا ہے اب میں کیا کروں گا, میری تو زندگی ختم ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارا ایک بازو خراب ہے, دوسرا بازو کام کر رہا ہے, دونوں ٹانگیں حرکت کر رہی ہیں, تمہارا دماغ کام کر رہا ہے, تمہاری زبان کام کر رہی ہے, تمہارے کان سن رہے ہیں. اللہ نے ایک نعمت جو ہے لی ہے, کتنی نعمتیں ابھی باقی ہیں, اور تم اس طرح نہ شکرے بیٹھے ہوئے ہو بن کے کہ میرا کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں. ہمت کرو. اب حضرت شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ ان کو بھی فالج ہوا, لیکن دیکھیں کبھی کبھی بیماری اللہ کے قرب کا باعث بن جاتی ہے. انہوں نے سوچا اللہ کے بندے ساری زندگی لوگوں کے قصیدے کہتا رہا, بادشاہوں کو خوش کرتا رہا, چلو آج اللہ کے نبی کا قصیدہ کہتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کیا, اللہ کے نبی خواب میں تشریف لے آئے, چادر عطا فرمائی. عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں, اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں, قصیدہ بردہ شریف. حضور کی خواب میں زیارت ہوئی, اور جب صبح ہوئی تو ایک بزرگوں سے ملے, اور انہیں فرمایا بصیری اپنا رات والا قصیدہ تو سنائیں. انہوں نے کہا کون سا قصیدہ؟ وہی جو حضور کو سنایا ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے. تو انہیں فرمایا یہ بات تو میرے اور سرکار کے درمیان تھی, آپ کو کیسے؟ فرمایا جنہوں نے تمہیں زیارت کرائی انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ آج میں بصیری کے پاس جا رہا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ چادر آپ کے پاس موجود تھی. سرکار خواب میں بھی جو عطا کر کے جائیں وہ پھر رہتا ہے, وہ جاتا نہیں ہے. تو یہ بیماری ان کے لیے باعث راحت بن گئی کہ نہیں؟ ورنہ ساری عمر بادشاہوں کے قصیدے کہتے رہتے. فالج بھی گیا, سرکار کا قرب بھی مل گیا, اور ہم عاشقوں کو اتنا خوبصورت قصیدہ بھی عطا کر گئے کہ اس کو پڑھو تمہاری بھی مشکلیں حل ہو جائیں گی. تو یہ بیماری بسا اوقات انسان کے, بہت سے لوگ نماز کے قریب نہیں آتے, لیکن جب بیماری آتی ہے تو صدقے کرتے پھرتے ہیں, اللہ اللہ کر. تو یہ قرب کا باعث بن گئی کہ نہ بن گئی؟
تندرست رہتے تو سمجھتے شاید دنیا کا نظام ہماری مرضی سے چل رہا ہے، آج پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ تو بسا اوقات یہ مشکلات، یہ پریشانیاں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، انسان کی جو ہے بہتری کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس لیے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جہاں مجالس کے آداب بتائے، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم جب کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور وہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ان سے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ نے بڑی پلاننگ کی ہے اپنے کاروبار کے بارے میں، آپ نے بڑی پلاننگ کی ہے اپنے معاملات کو درست کرنے کی، آپ نے بڑی پلاننگ کی ہے کہ میری دکان زیادہ کیسے چلے گی، لیکن وہ ساری 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی میٹنگ میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کا ذکر، تو حضور فرماتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان شاء عذبہم ان شاء غفر لہم، اللہ چاہے تو انہیں بخش دے، اللہ چاہے تو انہیں عذاب عطا کرے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جہاں بھی بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس مجلس میں انہیں حسرت ہوگی۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا طرز انداز ہے، کوئی بھی پروگرام ہو پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر باقی باتیں، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، حضور پہ درود و سلام بھی پڑھا گیا۔ اب یہ مجلس دنیا میں بھی برکت کا باعث ہے، آخرت میں بھی برکت کا باعث ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ اچھی باتیں کر رہے تھے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ باتیں ہوں تو پھر اچھی باتیں کم ہوتی ہیں اور باتیں آ جاتی ہیں، غیبت آ جاتی ہے، چغلیاں آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، فَقَصُرَ فِيهِ لَغَتُهُ، اس میں فضول باتیں بہت ہو گئی ہیں، تو فَقَالَ قَبْلَ أَن يَقُومَ مِن مَجْلِسِهِ، تو چاہیے کہ اس مجلس میں سے کھڑے ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس مجلس میں جتنی بھی غلط باتیں ہوئی ہیں یہ ان کا کفارہ بن جائے گی، وہ باتیں، ان کا گناہ پھر آپ کے ذمہ نہیں رہے گا۔ اگر اچھی باتیں کرنے بیٹھے تھے درمیان میں، اور یہ سارے وہ کلمات ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں، بس ان کو ملانا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی فرمائی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 3497۔ کوشش کرنی چاہیے یہ دعا بھی یاد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی، حضرت ابن عمر فرماتے کبھی کبھار، کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور حضور نے یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ آپ اس کا ترجمہ ہی سنیں، آپ کو لطف آ جائے گا، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک تحول بیننا و بین معاصیک، اے اللہ ہمیں اپنے خوف کا ایسا حصہ عطا فرما کہ وہ خوف ہمارے اور تیرے نافرمانیوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ آج ہم بظاہر بڑے متقی نظر آتے ہیں، بظاہر بڑے جناب اللہ اللہ کرنے والے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تاریکیاں کتنی تاریک ہوتی ہیں۔ ہم جب تنہا ہوتے ہیں، ہم تنہائیوں میں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ اپنا خوف دے، لیکن وہ خوف ایسا ہو کہ وہ خوف رکاوٹ بن جائے ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان، اس خوف کی وجہ سے ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کریں۔ اور فرمایا وَمِن طاعتک، اور اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کا ایسا حصہ عطا فرما ما تبلغنا بہ جنتک، جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، جو ہمیں اطاعت، فرما برداری، اللہ اللہ، نیک ہونا، یہ وہی کام آئے گا جو جنت لے جائے گا۔ بظاہر لوگوں کے سامنے نیک ہونا اور تاریکی میں ہر وہ کام کر گزرنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْيَقِينِ، وَمِنَ الْيَقِينِ، یا اللہ ہمیں ایسا اپنی ذات پر یقین دے، ما تُحَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، جو ہمارے لیے دنیا کے مصائب کو آسان کر دے۔ جب یقین ہو کہ جتنی بڑی مشکل ہے اللہ ٹال سکتا ہے تو بندہ برداشت کر لے گا کہ نہیں کر لے۔ جب پتہ ہو کہ جو بھی معاملہ ہے اللہ کرم فرمائے گا تو پھر انسان کے لیے اس مشکل سے گزرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کو آسرا ہو کہ بھائی مشکل آنے والی ہے لیکن میں نے انتظام کیا ہوا ہے، وہ بندہ کہہ رہا تھا میں تمہاری مدد کروں گا، فلاں مشکل وقت میں تمہارے کام آ جاؤں گا، تو بندے کو بڑا آسرا رہتا ہے، بڑا۔ تو فرمایا اللہ کا یقین ایسا پیدا کر لے کہ جو آپ کے لیے مصائب سے گزرنا آسان بنا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا محیینا، یا اللہ ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو رہتی دنیا تک سلامت رکھ، جب تک ہم زندہ رہیں ہم اپنی ان آنکھوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے کان ہیں جب تک ہم زندہ رہیں ہم ان سے سن سکیں۔ ہماری زندگی ہے تو جب تک زندہ ہیں، وہ جو پنجابی میں کیا لوگ کہا کرتے تھے یا اللہ چڑھ دے پھر دے چوک لے،
کسی کا جو ہے محتاج نہ کرنا۔ اس دعا کا پنجابی مفہوم یہی بنتا ہے کہ کسی کے آسرے پہ نہ ڈالنا، جب تک ہمت ہے یا اللہ زندگی ہے اپنے جو ہے عذاب کو قائم رکھنا اور ان کے چلتے ہم چلتے رہیں۔ پھر اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ ہمارا وارث خود تو بن جا، ہمیں کسی بھی ظالم کے پلے نہ ڈالنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دینا۔ اور پھر فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ ہمارے مبلغ علم کا ذریعہ جو ہے دنیا نہ بن جائے، ہم دنیا کے لیے نیکیاں نہ کریں۔ آج میرا دوست میرا بھائی فجر کی نماز پہ نہیں اٹھتا لیکن پورے 9 بجے کا الارم لگا کے اٹھتا ہے۔ بھائی 9 بجے کا الارم کیوں لگایا ہے؟ قاری صاحب میں دفتر سے لیٹ نہ ہو جاؤں، دفتر سے تو میری دنیا کیا ہے؟ یہ سارا دنیا کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ تو حضور فرماتے ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنانا۔ ولا مبلغ علمنا، آج لوگ پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ ڈگری لے لوں مجھے فلاں نوکری مل جائے، میں یہ ڈگری، یہ سارا مبلغ علم کیا ہے؟ دنیا ہے۔ میں وکیل بن جاؤں گا تنخواہ اچھی ہو جائے گی، میں فلاں بن جاؤں گا تنخواہ اچھی ہو جائے گی۔ میں مبلغ علم اور ساری دنیا کی جد و جہد کا مقصد دنیا نہ ہو، مالک تجھے راضی کرنا ہو، یہ ساری باتیں۔ اور پھر فرمایا اے اللہ لا تسلط علینا من لا یرحمنا، ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم بھی نہ کریں۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، اسی طرح مجلس جو ہے محفل کے مجالس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جہاں لوگ گول دائرے میں بیٹھے ہوں، حضور نے فرمایا اگر کوئی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اس دائرے میں علیحدہ سے آ کر بیٹھے گا کہ میں منفرد نظر آؤں تو اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کی اس پر لعنت۔ تو آداب مجلس کا خیال رکھیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو جمعہ کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آتا ہے تو وہ یہ پھلانگنا اس کے لیے جہنم کا پل بنا دیا جائے گا، جہنم کا۔ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے بچنا چاہیے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، انتظار کر لیں، کھڑے رہیں، لوگ جب صفوں میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے جگہ بن جائے گی۔ اور آئندہ کوشش کریں کہ